کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو حصے دار بنائیں گے، ان کو احساس شمولیت دلوائیں گے، اور اس ملک کی پالیسی فارمولیشن میں ان کو ہم اہم رول دیں گے، وہ خواب کل شرمندہ تعبیر ہوا، اور وہ تاریخی لیجسلیشن آپ کی سربراہی میں جو پارلیمنٹ میں کی، اس سے اوورسیز پاکستانیز میں خوشی کی ایک لہر ہے۔ یقیناً آج کا یہ جو اقدام ہے یہ بھی بہت ہی مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ، جیسے کہ چیئرمین نازا فرما رہے تھے کہ اوسطاً 75,000 پاکستانی فیملیز ہیں جو ہر سال اس دقت سے گزرتی تھیں، آج ان کے لیے ایک نئی راہ کھلی ہے، اور وہ اپنے گھر بیٹھے اس ڈیجیٹل ذریعے سے اپنا جو مختار عام ہے، مختار خاص ہے، وہ حاصل کر سکیں گی۔ جناب والا، اس کی شدت کا احساس کووڈ-19 میں زیادہ ہوا، لاک ڈاؤن تھا، سفری آمد و رفت میں پابندیاں تھیں، اور بے پناہ لوگوں کو پریشانی ہوئی، تو اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس کی گئی ان 2 سالوں میں۔ آپ کا تصور تھا، الحمدللہ اس پر آج پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے 114 مشن اس وقت اس تقریب کو خود دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہ اس سے کنیکٹڈ ہے، لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے، اور ہم نے لنک بھی دیا ہے، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں they can all log in and listen to what you have to say this evening۔ تو یہ ہے اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا کمال۔ آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ فارن آفس نے ایک انیشیٹو لیا تھا، اور جو سعودی عربیہ کی سربراہی میں ایک DCO، انہوں نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اس پورے خطے میں فروغ دینے کے لیے کوشش کی، اور جس میں 7 ممالک جن میں سلیکٹ کیے گئے، اس میں فاؤنڈنگ ممبر پاکستان بنا، اور پاکستان نے وہ ان کے ساتھ اگریمنٹ سائن کیا، اور آج سیکرٹری جنرل جو تھی DCO کی، انہوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی اس سلسلے میں کہ کس طرح ہم سعودی ریسورسز اور پاکستان کے ٹیلنٹ کو یکجا کر کے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ یہاں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چیئرمین صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، نہ صرف اس میں بلکہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب مجھے کہا تھا کہ فارم منسٹر کا پورٹل لانچ کیا جائے، وہ پورٹل لانچ ہو چکا ہے، اور آج اس کا نفاذ 113 مشنز میں ہو چکا ہے۔ ناؤ ایوری پاکستانی اوورسیز از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا فارن آفس، ان کی تجویز ہے، ان کی شکایت ہے، ان کا مسئلہ ہے، وہ ہم تک پہنچتا ہے، اور ہم مختلف محکموں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، اور جو آپ کا تصور تھا کہ ہم اپنی کاؤنسلر سروسز کو تھرو ریفارمز اینڈ ٹیکنالوجی ہم انہیں لوگوں کو اپنی جو سروس ڈیلیوری ہے اس میں بہتری لائیں، الحمدللہ وہ اب پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور آج اس کی طرف ایک دوسرا اہم قدم ہے۔ یہاں میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں قانونی رکاوٹ تھی، قانون ہمارے آڑے آ رہا تھا، اور آن لائن اٹیسٹیشن ہمارے پاکستان کا قانون ہمیں اجازت دیتا نہیں تھا، چنانچہ اس قانون کو اس کی درستگی کی گئی، اس میں اصلاحات کی گئیں، اور یہ قانون ہے ڈپلومیٹک اینڈ کاؤنسلر آفیسرز اوتھس اینڈ فیس ایکٹ 1948۔ اس میں 2 ترامیم کی گئی، ایک سیکشن 3 میں امینڈمنٹ کی گئی، اور اس سے ہم نے یہ جو فزیکل کے ساتھ ورچوئل اور آن لائن جو ہے سہولت کی اجازت دی، اور دوسرا ہم نے ایک نیا قانون میں ایک سیکشن ایڈ کیا ہے کالڈ سیکشن 9۔ اس کے ذریعے پہلے یہ SOPs کے تحت سارا نظام چل رہا تھا، there were no rules attached to this۔ اب اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے، رولز فارمولیٹ کیے گئے ہیں، نہ فارمولیٹ کیے گئے ہیں بلکہ نوٹیفائی بھی ہو چکے ہیں، اور آج جب آپ اس کا انوگریشن کریں گے تو فی الفور یہ امریکہ کے جتنے مشنز ہیں اور برطانیہ میں جتنے مشنز ہیں وہ آج سے انشاءاللہ اس سہولت سے آراستہ ہو جائیں گے، اینڈ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فیو ویکس یہ پوری دنیا میں جتنے ہمارے مشنز ہیں 114 انشاءاللہ اس کا نفاذ اس پہ ہو جائے گا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگوں کو آسانی پیدا ہوگی، کتنے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی، اور یہ ہمارا ریفارمز کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم آگے آپ کی رہنمائی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کی ہدایت پر میں نے
نہ صرف انٹریکٹ کیا ہے ود آر ایمبیسڈرز ابراڈ، بلکہ ان کو ان رائٹنگ ہدایات بھی بھیجی ہیں کہ آپ کی جو سفارتی ذمہ داریاں وہ ہیں، 2 کا ہم اضافہ کر رہے ہیں، خیر 1 کا اضافہ اور ایک میں بہتری لانا چاہ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ سہولت کار ہیں اور آپ نمائندے ہیں پاکستان کے اپنے لوگوں کے لیے، اس ملک میں بھی اپنے لوگوں کے لیے، تو آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کا طور طریقہ بہت ہے۔ جو پاکستانی آئے کم از کم مطمئن جائے اور اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ جب وہ آئے تو اپنی ایمبیسی میں آئے، پاکستان ہاؤس آئے تو سمجھے میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو کوالٹی آف سروسز کو امپروو کرنا ہمارا مقصد ہے اور اس کی طرف ہم پیش رفت کر رہے ہیں۔ اور دوسری ان کو ذمہ داری جو میں نے آپ کے کہنے پہ سونپی ہے وہ یہ ہے اکنامک ڈپلومسی۔ فارن پالیسی کے آبجیکٹو حاصل نہیں کیے جا سکتے، کنگال ملک نہیں کر سکتا، کشکول والا ملک جو ہے وہ اپنے فارن پالیسی آبجیکٹو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمارے جو ڈپلومیٹک ایسٹس ہیں ہم نے ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے کہ ہم انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کریں، ہم اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ کو، ہم ریجنل ٹریڈ کو فروغ دیں۔ ٹریڈ انویسٹمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں منسٹری آف کامرس کے، وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، لیکن they do not represent the country. The face of the country is the ambassador. تو جب ایمبیسڈر انچارج ہوگا اور جب وہ ایز اے کیپٹن اس کو لیڈ کرے گا تو اس کو جو ٹریڈ انویسٹمنٹ آفیسر ہے، ایک تو ہر جگہ ہوتے نہیں ہیں، جہاں جہاں ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی اور اٹریکشن ہوگی۔ تو اکنامک ڈپلومسی کے ذریعے اور کاؤنسلر سروسز کی بہتری میں انشاءاللہ ایک بہتر اور ایک نئے پاکستان کی طرف ایک قدم ہوگا۔ اور آپ کی رہنمائی کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ ہمیں گائیڈنس دی اور انشاءاللہ آج ایک قدم اٹھ رہا ہے۔ تھینک یو۔